بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی مناسبت سے ڈاکٹر اظہر وحید صاحب کی تصنیف کتاب چہرے سے منتخب ایک سوال حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان اقوال کی وضاحت کر دیں کہ درویش کربلا کا مقام تحیر پہچانتا ہے اور یہ کہ کربلا عملی ولایت ہے۔ جواب: در حقیقت ولایت کا اوڑھنا بچھونا تسلیم و رضا ہے۔ تاریخ انسانی میں واقع کربلا انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر تسلیم و رضا کا ایک کامل و اکمل باب ہے۔ طاقت بھی ہو اور طاقت تسلیم بھی، ان دونوں کا بیک وقت موجود ہونا انسانی عقل کے لیے ایک مقام تحیر ہے۔ طاقت رکھتے ہوئے خود کو تسلیم و رضا کی کٹھالی سے گزارنا انسانی عقل و دانش کو خیرہ کر دیتا ہے، اور درویش کربلا کے تحیر کا شاہد ہوتا ہے۔ ولایت کے اسرار سے نامحرم اس واقعے کو کسی مجبوری یا بے کسی یا پھر کسی اجتہادی غلطی کا نتیجہ سمجھے گا، لیکن درویش محرم اسرار ولایت ہونے کے صلے میں اس عظیم واقعہ تسلیم و رضا کو ایک مقام تحیر کے طور پر جانتا ہے۔ کربلا عملی ولایت ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ میدان کربلا میں ایثار، احسان اور عشق و محبت کی بڑی معرکۃ الآراء داستان رقم ہے۔ در حقیقت ولایت درجہ احسان ہے۔ ہر ولی اپنی عملی زندگی میں ایک جزوی کربلا سے گزرتا ہے، اور اس عمل کے دوران اسے عملی اسباق کربلا کے میدان سے ملتے ہیں۔ عشق و محبت، احسان، ادب، ایثار اور قربانی کے تمام اسباق کربلا کی کتاب میں شامل ہیں، اور یہ کتاب عملی نصاب پر مشتمل ہے۔ روح کا حسن تسلیم و رضا میں پوشیدہ ہے۔ کربلا میدان کرب و بلا بھی ہے اور جلوہ گاہ حسن دو عالم بھی، اسی لیے تو میدان کربلا کو کربلائے معلیٰ کہا جاتا ہے۔ ایک عرش معلیٰ ہے اور ایک کربلائے معلیٰ۔ جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ میری امت کے علماء یعنی علماء ربانیین یعنی عارفین بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء اور عارفین کی شان یہ ہے، تو ولایت اور معرفت کی ابجد جہاں سے جنم لیتی ہو ان کے مقام و مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، انہوں نے اپنی ذریت میں امامت کی دعا کی، اور حضرت امام عالی مقام علیہ السلام اس طرح حاصل دعائے ابراہیم علیہ السلام ہے۔ قربانی کے باب میں ذبح عظیم کا مطلوبہ واقعہ میدان کربلا میں تکمیل کو پہنچا۔ والسلام۔